الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نماز کے مسائل کے سلسلے میں نماز کے چھٹے فرض یعنی آخری قاعدہ کے متعلق بات چل رہی تھی، اور آخری قاعدہ میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنی انگلی سے اللہ کی وحدانیت کے لیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد آدمی جس وقت بیٹھے، مرد ہو یا عورت، وہ اپنے دائیں ہاتھ کی دو پہلی انگلیوں کو موڑ لیں ہتھیلی کی طرف، اور تیسری درمیان والی انگلی کا سرا اور انگوٹھے کا سرا ملا کر اسے ایک گول دائرہ بنا لیں، اور شہادت کی انگلی نیچے کی طرف ران کی طرف جھکی رہے، اور جب لا الہ کے وقت پہنچیں تو لا الہ کے وقت اس انگلی سے اشارہ کریں، اسے اوپر اٹھائے، اور الا اللہ کے وقت اس انگلی کو نیچے کر دے۔ ایک طریقہ یہ ہے جو فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے، اور انگلی کو نیچے کر دینے کے بعد بالکل ران کے ساتھ ملا دینے کے بعد آخر نماز تک اسی دائیں ہاتھ کی حالت کو اسی طرح رہنے دے حتیٰ کہ سلام پھیر دے، یہ درست ہے۔ اور دوسرا طریقہ جس کو حنفی فقہا نے لکھا ہے وہ یہ کہ وہ دوسرے سجدے سے جب اٹھے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں سے اوپر ہوں۔ یہ تو طریقہ ہوا ہاتھ رکھنے کا، اور پھر اس کے بعد جب تشہد پر پہنچے اور لا الہ کہے، اس وقت اپنی دو انگلیوں کو سمیٹے اور دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے سرے کو ملا کے ایک گول دائرہ بنا لے، اور لا الہ پر انگلی کو کھڑا کرے اور الا اللہ پر نیچے کر دے۔ حلوائی رحمت اللہ علیہ اس پر فتویٰ دیتے تھے، اور وہ ائمہ احناف میں سے بڑے مقام کے آدمی تھے، اور اس کیفیت کو وہ باقی رکھے حتیٰ کہ سلام پھیر دے۔ یہ طریقہ بھی درست ہے اور فقہا ہی نے لکھا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انگلی شہادت کی اس کو تھوڑا سا جھکا لے، اور یہ بھی چونکہ حدیث میں آیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی الا اللہ کے مقام پر ہی اشارہ کرے، اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو موطا کی شرح لکھی ہے اس میں ہے۔ سو انگلی کو آخر تک اٹھائے رکھنا، ذرا سا جھکا دینا، بالکل جھکا دینا، یہ سب چیزیں درست ہیں، اور فقہا نے ایسے لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آہد آہد، ایک انگلی سے اشارہ کرو، ایک انگلی سے۔ نسائی میں یہ روایت آئی ہے۔ اس لیے
حج کے موقع پر یا عمرے میں یا جو لوگ انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ اگر وہ نماز پڑھتے ہوں تو کئی مساجد میں ایسے ملتا ہے کہ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، تو اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں جو نسائی کی روایت میں دونوں جگہ پر آیا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی شخص، اور دوسری مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنا کہتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کا گزر میرے پاس سے ہوا، وانا ادعو، اور میں اشارہ کر رہا تھا اپنی دونوں انگلیوں سے۔ فقال احد احد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ میں نماز ہی پڑھ رہا تھا ارشاد فرمایا کہ ایک ہی انگلی سے اشارہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، اشارہ مجھے کیا کہ اس طرح۔ اس لیے سنن کبریٰ میں بھی روایت آئی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک انگلی سے اشارہ کرتے تھے، دائیں ہاتھ کی انگلی سے، اور احناف کے جتنے بھی فقہا ہیں تقریباً تمام نے اس طرح انگلی سے اشارہ کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، اور بعض حضرات جیسے صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بہت بڑے فقیہ تھے احناف کے ہاں، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور نقشبندی سلسلے کے بعض حضرات کو اس پر اشتباہ ہوا ہے، اور انہوں نے نماز میں اشارہ کرنے کو سکون کے منافی سمجھا ہے، تو انہوں نے ان تمام احادیث کی تعویل کی ہے اور اس اشارے کو ترک کر دیا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ جب اس معاملے میں صحیح احادیث موجود ہیں اور ائمہ کا بھی اس پہ اتفاق ہے، تو پھر ان احادیث پر اور ائمہ کرام رحمہم اللہ کے اجتہاد پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ آخری قاعدہ دو رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد، 3 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے بعد، اور 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت پوری کرنے کے بعد، یعنی دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ فرض ہے، اور اس میں التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو گویا اتنی دیر کے لیے بیٹھنا جتنے میں جلدی جلدی کوئی شخص التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک پڑھ سکے، اتنی دیر کا بیٹھنا تو فرض ہے، اور یہ چیزیں پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب تم نے ایسے کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی۔ اور مسئلہ یہ بھی خیال میں رکھنا چاہیے کہ تشہد میں اگر ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، پورے کا پورا تشہد واجب ہے، ایک لفظ بھی اگر چھوٹ جائے تو اس انسان کی نماز یا تو جان بوجھ کے چھوڑے گا تو ہوگی نہیں، ٹوٹ جائے گی، اور اگر غلطی سے چھوٹ گیا تو پھر سجدہ سہو کرے، کیونکہ بحر الرائق میں اس کا حوالہ جو ہے شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے البحر الرائق سے، کہ وہ کہتے ہیں
کہ اگر کسی انسان نے ایک لفظ بھی چھوڑ دیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پورا تشہد اس نے چھوڑ دیا۔ اس لیے جان بوجھ کر تشہد کا ایک لفظ بھی چھوڑنا یہ واجبات کے ترک میں سے جب ہو جائے گا تو اس کی نماز ٹوٹے گی، اور اگر جان بوجھ کے نہیں چھوڑا اور غلطی سے رہ گیا تو اسے پڑھے اور سجدہ سہو بھی کرے۔ یہ تشہد کا پڑھنا اتنا واجب ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ ملے نماز میں اور امام کے پیچھے جب وہ بیٹھا ہے تو امام تشہد میں تھا، مسجد میں آیا اور دیکھا امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور التحیات للہ پڑھ رہے ہیں، تو عام طور پہ گمان یہی ہوتا ہے کہ امام صاحب یہ چوتھی رکعت پڑھ رہے ہوں گے اور سلام پھیر دیں گے، تو انسان جلدی کرتا ہے کہ جماعت نہ نکل جائے اور جماعت سے نماز ادا ہو جائے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے اور یہ بیٹھ گیا، تو چاہے امام آخری قاعدے میں ہو اور خواہ امام درمیان میں پہلے قاعدے پر ہوں، جیسے مغرب کی نماز میں درمیان کے قاعدے میں تھے اور اس کے بعد انہوں نے ایک پڑھنی تھی، اور عشاء میں درمیان کے قاعدے میں تھے تو بعد میں دو پڑھنی تھی، فجر میں آخری قاعدے میں تھے، کوئی بھی قاعدہ ہے، جب امام کی مطابقت میں پیچھے آنے والا ان کا مقتدی بیٹھے گا تو تشہد کا پورا پڑھنا واجب ہے، اس کے چھوڑنے سے گناہگار ہوگا مگر نماز ہو جائے گی۔ شامی نے اس پہ بڑی اچھی عبارت لکھی ہے، اور شامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام کی مطابقت کرنا سارے نماز کے فرائض اور واجبات میں بغیر تاخیر کے یہ واجب ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے نماز میں چلے، اور فرض اور واجب جو ہیں ان میں کوئی تاخیر نہ کرے، امام نے جو ہی فرض پورا کیا اس کے بعد یہ بھی فرض پورا کرے۔ مثلا امام نے اللہ اکبر کہا، پہلی تکبیر تحریمہ جو ہے سب سے پہلی تکبیر، تو ان کے مکمل کرنے کے بعد یہ بھی فوراً کہے۔ یا کوئی واجب ہے نماز میں تو یہ بھی امام صاحب کی پیروی کرے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں امام کی اتنی پیروی نہیں کی جائے گی، ایک مقام تو سلام ہے اور ایک مقام ہے تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ امام نے سلام پھیرا اور ابھی تک اس نے التحیات للہ سے شروع کر کے عبدہ و رسولہ تک مکمل نہیں کیا تھا، درمیان میں تھا اتنی چیز کے، یا آغاز میں تھا، یہ چند الفاظ رہتے تھے عبدہ و رسولہ سے پہلے، مثلا اس نے بھی اتنا ہی پڑھا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور امام نے سلام پھیر دیا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے سلام پھیرے۔ اور تیسری رکعت امام صاحب نے جلدی پڑھ لی التحیات للہ اور عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، اور یہ مقتدی ان کا آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا، تو اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ اب ایک دم سے اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت میں مل جائے، بلکہ اسے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اس کے ذمے واجب ہے، اور اس کے لیے امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے، لیکن امام کی اتباع سے زیادہ اہم واجب یہ ہے، اسی لیے اگر کوئی آدمی
اٹھ جائے تیسری رکعت کے لیے بغیر تشہد کو پورا کیے ہوئے، عبدہ و رسولہ تک پورا کیے بغیر ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا امام کے پیچھے، تو نماز ہو جائے گی، لیکن شامی کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی ظاہر ہے کہ گناہ کی بات ہے۔ اس لیے انہوں نے لکھا ہے پھر اس کے بعد کہ جو کوئی آدمی امام کو پہلے قعدے میں پائے، ابھی امام نے اس کے بعد اٹھنا ہے، پہلے قعدے کے بعد تو اٹھیں گے ہی نا تیسری رکعت کے لیے، تو آدمی کو چاہیے کہ امام کے ساتھ پہلے قعدے میں بیٹھ جائیں، اور امام اگر کھڑا ہو گیا ہے تیسری رکعت کے لیے اور یہ اگر بیٹھ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر تشہد پڑھے، کیونکہ امام نے تشہد پڑھا ہے تو امام کی اتباع میں بھی اور ویسے بھی اس پہ واجب ہے۔ تو اگر یہ نہیں پڑھے گا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ امام کے ساتھ پوری نماز میں شامل رہا، اور دوسرا سجدہ جب آخری رکعت کا کر کے امام صاحب بیٹھ گئے تو یہ سو گیا آخری قعدے میں۔ گرمیوں میں جو تراویح کی نماز ہوتی ہے اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، یا یہ کسی غم، پریشانی، خوشی، کسی اور معاملے میں سوچ رہا تھا، اور آخری قعدہ چاہے وہ 2 رکعتوں کے بعد ہو، چاہے وہ 4 کے بعد ہو، چاہے وہ 3 کے بعد ہو، یہ امام کے پیچھے بیٹھا اور سوچتا رہا، یہاں تک کہ اسے خیال آیا ایک دم سے کہ ارے میں نے تو پڑھنا تھا۔ تو اب جب خیال آیا اور اس نے شروع کیا کہ التحیات للہ، یہ شروع نہیں بھی کیا، تو امام نے سلام جب پھیرا تو پھر اسے خیال آیا، تو اگر تو یہ امام کے سلام پھیرنے تک سوتا رہا تو پھر تو نماز ہی گئی۔ یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اور اگر پہلے ہوش آ گیا تھوڑا سا، امام کے سلام سے پہلے ہی تو پڑھنا شروع کرے، اور امام کے سلام پر خیال ٹوٹے، نیند نہیں، خیال کا ذکر کر رہے ہیں، 2 مسئلوں میں فرق ہے، تو سوچتے کچھ اور رہے، جب امام نے سلام پھیرا تو خیال آیا کہ وہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، تو اب یہ تشہد کو پڑھے اور پھر سلام پھیرے، ایسے نہیں ہے کہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے، کیونکہ اس کے ذمے جو چیز واجب تھی اس نے اگر اس کی ادائیگی نہیں کی، نہیں پڑھا، تو اس کی نماز ہو تو جائے گی لیکن وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، وہ اچھی چیز نہیں ہے، گناہ گار ہوگا۔ ایسے ہی یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ کوئی آدمی امام کے ساتھ آخری قعدے میں شریک ہوا اور امام نے سلام پھیرا اور اس سے پہلے اس کو کچھ وقت مل گیا، یا فرض کر لیجئے کہ یہ امام سے آ کے جب بھی ملا ہے تو ابھی 1 رکعت اس کی رہ گئی، یا 2 رہ گئیں، یا 3 رہ گئیں، یا جتنی بھی رہ گئیں، اس نے بھی نماز اپنی پوری کرنی ہے اور آخری قعدے میں امام کے ساتھ بیٹھا ہے، تو یہ امام کے پیچھے عبدہ و رسولہ تک پہنچ کے پھر کیا کرے؟ تو فقہا نے اس کی 3 صورتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مسبوق ہے، بعد میں آنے والا ہے، اور امام سے جماعت تو مل گئی لیکن اس کی کوئی نہ کوئی رکعت رہتی ہے، تو آخری قعدے میں بیٹھ کر تشہد پڑھے، اور عبدہ و رسولہ کے بعد ایک صورت تو یہ ہے کہ چپ ہو جائے حتیٰ کہ امام صاحب دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں اور یہ پھر اٹھے تیسری رکعت کے لیے۔
اور دوسری صورت یہ بھی درست ہے کہ یہ کلمہ شہادت کا تکرار کرتا رہے، یعنی وہ پوری تشہد التحیات للہ سے پوری پھر دوبارہ نہ پڑھے، بلکہ بار بار اشہد ان لا الہ الا اللہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک یہ پورا پڑھتا رہے، دوسرا کلمہ بار بار پڑھتا رہے۔ تیسری صورت فقہا نے یہ لکھی ہے کہ پورا تشہد ہی بار بار پڑھتا رہے، التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک۔ یہ تینوں صورتیں درست ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے تشہد کو ایک ہی مرتبہ پڑھے، حتیٰ کہ امام سلام کر دے اور یہ تشہد سے اس وقت فارغ ہو۔ اور آج کل کے زمانے میں یہ آسان ہے، کیونکہ امام صاحب اتنی دیر بیٹھتے ہی نہیں۔ درود شریف کے بعد اگر کوئی امام دو چار دعائیں مانگے تو پھر تو ہوتا ہے کہ چلیے آخری قعدہ وہ 20-30 سیکنڈ 40-50 سیکنڈ لمبا ہو گیا، تو پھر تو یہ درود شریف پڑھے گا یا خاموش بیٹھا رہے گا یا التحیات سے لے کے عبدہ و رسولہ تک بار بار پڑھے گا۔ لیکن جب ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا تو امام صاحب اتنی دیر میں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ساری صورتیں اس انسان کے لیے درست ہیں۔ ایسے ہی وتر کی نماز میں 2 تشہد پڑھے، ایک 2 رکعتوں کے بعد اور پھر اس کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وتر کی 3 رکعتیں ایسے ہی ہیں جیسے مغرب کی نماز۔ اور فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز 2 رکعتیں ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد ایک مرتبہ کا بیٹھنا ہے۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیہ اور قاعدہ بیان کر دیا تو اس کلیے اور قاعدے پر حنفی فقہا نے جو نمازیں بھی ہیں سب کی بنیاد رکھی ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے۔ اسی لیے وتر میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، یہ مشکات کی روایت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے متعلق بھی آیا کہ وہ کہتے تھے کہ عشاء کے بعد جو وتر پڑھے جاتے ہیں فرض نماز کے بعد وہ مغرب ہی کی طرح ہیں۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ وتر جو ہیں وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے مغرب کی نماز کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے تو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا مغرب کی نماز میں بھی ہے اور وتر میں بھی۔ اور یہ جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ھذا اثر صحیح، ہم تک صحیح سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت پہنچی ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے علقمہ سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، یا یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، کیونکہ ان کی والدہ نے بھیجا تھا انہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو رہیں، ان کی خدمت کریں۔ تو علقمہ کی روایت پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک رات گزاروں، آپ کی خدمت کروں،
اور یہ دیکھوں کہ آپ وطر کیسے پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں رات کو رکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کو منظور تھا اتنی رکعتیں پڑھیں تہجد میں، اور یہاں تک کہ صبح صادق سے پہلے جب آخری وقت ہو گیا رات کا تو آپ نے وطر پڑھنے کا ارادہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت میں آپ نے سبح اسم ربک الاعلی یہ تلاوت فرمائی سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کے بعد ملائی، ثم قعد اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدوں سے فارغ ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ تھا پہلا قاعدہ جس کے حنفی فقہا قائل ہیں ان احادیث کی بنیاد پر۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حنفی فقہا کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی اور یہ لوگ اپنی رائے سے اور اپنی عقل سے فتوے دیتے رہتے ہیں اور حدیث کو ترک کر دیتے ہیں، عام طور پر یہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ صحیح بخاری اور حدیث کی کوئی کتاب عربی کی ان کے سامنے کھول دیں تو ایک سطر وہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، عربی انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، اور حوالے دیتے پھرتے ہیں بخاری کے، دارقطنی کے، مسلم کے۔ کوئی پوچھے کہ یہ مسلم کی حدیث پڑھی ہے، دارقطنی پڑھی ہے، وہ نہیں پڑھی ہوتی، تو وہ تقلید کرتے ہیں کسی اور صاحب علم کی، عالم دین کی۔ تو 15ویں صدی کے عالم دین کی تقلید جائز اور صحیح، اور اس کی زبان سے جو سن لیا کہ حدیث بخاری میں آئی ہے تو بخاری دیکھے بغیر ہی بس ٹھیک ہے۔ اور پہلی صدی ہجری کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید حرام، شرک اور بدعت ناجائز۔ عجیب دوہرا معیار ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے زندگی گزارنے کا۔ اس لیے جن لوگوں کو حدیث کی ایک سطر پڑھنی صحیح نہیں آتی وہ بھی حدیث کی کتابوں کا نام لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زمانے میں ہماری مملکت میں شرعی فیصلوں کے لیے اس وقت کے حکمرانوں نے ایک جج صاحب کو مقرر کر دیا تھا، اور وہ انگلش میں قرآن پڑھتے تھے، ترجمہ پڑھتے رہتے تھے، اور عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اور وہ قرآن کی آیتیں سارے حوالے دیتے تھے اور کہتے تھے قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ تو عربی میں قرآن پڑھنا نہ آئے اور قرآن کا درس دینے بیٹھ جائے، اور حدیث کی ایک سطر پڑھنی نہ آئے، اور یہ پتہ بھی نہ ہو کہ بخاری اور دارقطنی اور مسلم اور نسائی اور ابن ماجہ یہ لوگ کون تھے، انہوں نے کس طرح حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، کس نے کس پہ تنقید کی ہے، اور کس نے کس کی روایت کے متعلق یہ لکھ دیا ہے کہ اس کی روایات بہت ضعیف ہوتی ہیں۔ کچھ علم نہیں، پورے حدیث کے ذخیرے میں بس یہ پتہ ہے کہ ہمارے امام صاحب نے، فلاں مسجد کے امام صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث بخاری میں آئی ہے، بس۔ تو اپنے اس امام کی تقلید جائز جس کے کردار پہ 10 انگلیاں اٹھانے والے مل جائیں، اور امام شافعی، امام احمد، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ناجائز بھی آخری درجے کا، یعنی شرک۔ ضد چھوڑ دینی چاہیے، تعصب چھوڑ دینا چاہیے، اور صحیح راہ اختیار کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو قاعدہ کیا ہے وطر میں آخری، اور اس سے پہلے بھی قاعدہ کیا ہے 2 کے ساتھ وطر کی نماز پڑھی ہے۔ اسی لیے یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی دوسری رکعت پڑھی اور پھر بیٹھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور
آپ نے ان 3 رکعتوں کے درمیان، جیسے عبداللہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ثم قام، پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد اور تیسری رکعت کو ملانے کے درمیان میں کوئی سلام نہیں پھیرا۔ اس کا مطلب ہے کہ تینوں وتر ایک ہی سلام سے پڑھے۔ ثم قرأ بقل هو اللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھی، حتی اذا فرغا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی تیسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ کے فارغ ہوئے، کبرا، تو اور آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر، ثم قنتا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کی دعا مانگی، اور پھر مانگتے رہے دعا جتنی اللہ نے چاہا اتنی، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور رکوع میں گئے۔ حافظ ابن عبد البر نے استعیاب میں رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کیا، اور اس حدیث کا نقل کرنے کے بعد انہوں نے اس پہ کچھ کلام نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حفاظ کے نزدیک یہ احادیث صحیح تھیں، اس لیے وتر 2 قعدوں کے ساتھ ایک سلام سے پڑھنا یہ ثابت ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو عشاء کے بعد ان کی تدفین ہوئی، یا عشاء سے پہلے ہوئی، لیکن لوگ بہت مصروف تھے، اور ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری نماز رہتی ہے ابھی، اور مجھے عشاء کی نماز پوری کرنی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 رکعتیں وتر کی پڑھی ایک ہی سلام کے ساتھ۔ تو 3 رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا اور درمیان میں قعدہ کرنا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی غیر موقدہ سنتیں پڑھتا ہے، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں، یہ غیر موقدہ ہے نا۔ یہ مسئلہ جو بیان ہونا ہے اب، یہ فرض نماز کے متعلق نہیں ہے، موقدہ سنتوں کے متعلق نہیں ہے، جیسے جمعے سے پہلے کی 4 رکعتیں اور بعد کی 4 رکعتیں، یہ سب موقدہ سنتیں، ان کے متعلق یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے نہ ہو کہ اس مسئلے پر کہیں فرض نماز پہ یا سنت موقدہ میں عمل کرے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں صرف ان نمازوں کے لیے جو غیر موقدہ سنتیں ہیں یا نفل ہیں اور 4 رکعتیں۔ تو غیر موقدہ سنت جیسے عصر سے پہلے، عصر کے فرض سے پہلے یا عشاء کے فرائض سے پہلے، اس میں درمیان کے قعدے میں بہتر طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے، بلکہ یہ کہیے کہ 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو عام طور پہ رائج ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے، عبدہ و رسولہ تک پڑھا اور اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پوری کر لی، یہ بھی جائز ہے۔ اور اس سے بہتر، اس سے اچھا، اس سے افضل طریقہ سنت غیر موقدہ کا عصر سے پہلے، عشاء کے فرائض سے پہلے، یہ جو غیر موقدہ سنتیں ہیں یا جو 4 نفل ہیں ان کو پڑھنے کا اچھا طریقہ، زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے قعدے پر جب بیٹھیں 2 رکعتوں کے بعد دوسری رکعت کے دونوں سجدے پورے کر کے جب بیٹھیں تو عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت کو پھر شروع کیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک ثنا سے پڑھیے، اور پھر یہ 2 رکعتیں بھی اسی طرح پوری کر کے آخری قعدہ ہو جائے گا۔ یہ 4 رکعتیں ایسے پڑھنا افضل ہے سنت غیر موقدہ میں، اور 4 رکعت اگر نفل پڑھنے ہیں تو ان میں 2 رکعتوں کے بعد جب بیٹھنا ہے پہلا قعدہ
تو اس میں عبدہ و رسولہ تک ہی نہیں بلکہ آگے درود شریف بھی پڑھ لیا جائے، دعا بھی مانگ لی جائے۔ صرف سلام کی کسر رہ گئی، سلام کو اس نے چھوڑ دیا، اب پھر اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت شروع کی جائے اور تیسری رکعت بھی ثنا سے شروع کی جائے گی۔ یہ ترتیب افضل ہے، اس طرح غیر موقدہ سنتوں کا پڑھنا افضل ہے۔ اور اس میں صرف سنت غیر موقدہ اور 4 نفل، اگرچہ وہ انسان نظر کے نفل مانے ہوئے ہیں، نظر کے، ان میں بھی بعض فقہا نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، جو کہتے ہیں ان میں افضل طریقہ یہی ہے۔ اور سنت موقدہ اور فرض میں اگر عبدہ و رسولہ سے آگے پڑھا تو پھر اس پر جان بوجھ کے پڑھنے کی وجہ سے نماز ہی ٹوٹ جائے گی، ان کا مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ پھر عرض کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ سنت غیر موقدہ کے متعلق ہے، جیسے عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں لوگ پڑھتے ہیں، عشاء کے فرض سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو ان رکعتوں میں یا نفل پڑھتے ہیں 4 رکعتیں، ان نوافل میں جو پہلا قاعدہ آتا ہے 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد دوسری رکعت کے 2 سجدوں کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جو بیٹھنا ہے، تو اس میں عبدہ و رسولہ تک ہی نہیں بلکہ درود شریف اور دعا مانگنے کے بعد صرف سلام نہ پھیرے اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ ہے طریقہ جو زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی آخری قاعدہ جو فرض ہے، فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی تراویح پڑھ رہا ہے، امام صاحب پڑھا رہے ہیں، اور 2 رکعتوں پر بیٹھ کر 2 رکعتوں کے بعد انہوں نے قاعدہ شروع کیا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، تو اب وہ 4 رکعتیں پوری اگر کر لیں گے تو یہ 4 رکعتیں تراویح ہو جائیں گی اور سجدہ سہو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر 2 رکعتوں کے بعد نہیں بیٹھے، 2 رکعتیں پڑھی اس کے بعد نہیں بیٹھے، تو پھر 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے نہیں نا، تو اب تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے یا پھر یاد آیا کہ وہ 2 رکعتوں پہ تو بیٹھے نہیں، واپس آئے، تو اب سجدہ سہو واجب ہے۔ اور اگر 4 رکعتیں پڑھ لیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ 4 رکعتوں کے لیے اس نے سجدہ سہو امام نے کیا، تو آخری جو 2 رکعتیں ہیں یہ تراویح کی ہو جائیں گی اور پہلی 2 رکعتیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، ان کا اعادہ کیا جائے گا، انہیں دوبارہ پڑھا جائے گا اور اس میں جو پڑھا ہوا قرآن ہے وہ بھی لوٹائے۔ یہ 4 رکعت پوری کر لی تو 4 رکعت میں سے 2 پہلی رکعتیں تراویح کی نہیں ہوئی، 2 آخری ہو گئیں، 2 آخری جو ہو گئیں تو اس میں پڑھا ہوا قرآن بھی معتبر ہو گیا، اور 2 جو پہلی نہیں ہوئی ہیں ان میں پڑھا ہوا قرآن دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ یہ مسئلہ فقہا نے لکھا ہے اور اس کی تفصیل بھی ہے، مگر اس کی تفصیل اس بحث میں پڑھنا یہ بہت طوالت کا باعث ہے، بس سیدھا سادہ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ آخری قاعدے میں التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا اتنا واجب ہے، اور اس کے بعد مرتبہ آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کا اور دعا کا، اور ان چیزوں کو نماز کی سنتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ہمارے فقہا کے نزدیک درود شریف کا نماز کے آخری قاعدے میں پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔
تو جب عبدہ رسول تک پہنچے تو اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، سلام بھیج، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اور درود شریف پڑھنا احادیث میں مختلف روایات اس کے متعلق آئی ہیں کہ اس سنت کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ مثلا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ بشیر بن سعد تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگ آپ پہ درود بھیجیں، فکیف نصلی علیک، اللہ کے رسول ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں۔ درود کا مطلب یوں سمجھ لیجئے وہ ہے دعا، درود شریف جسے کہتے ہیں اس کا آسان ترجمہ دعا شریف، دعا کے ساتھ شریف کا لفظ اس کی عزت اور احترام کے لیے لگایا گیا، جیسے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ یعنی مکہ عزت والا، ایسے ہی درود دعا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں حتی تمنینا، یہاں تک کہ ہمیں خواہش پیدا ہوئی کہ انہ لم یسألہ، بشیر بن سعد نے رضی اللہ عنہ یہ سوال کیا ہی نہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے کی زحمت میں اس نے ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوں درود بھیجا کرو، یوں دعا کیا کرو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہ درود شریف ایک اور روایت ہے، یہ روایت نسائی میں ہے، اور یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ہم لوگ چونکہ عادی ہو گئے ہیں ایک ہی طرح کا درود شریف پڑھنے کے، اور وہی بچپن میں سکھا دیا جاتا ہے تو ہم اسے پڑھتے رہتے ہیں، وگرنہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کتنے مختلف درود شریف ہیں جو ارشاد فرمائے۔ اسی لیے امام نسائی رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے کہ باب التمجید والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، کہ نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا، یہ چیزیں، اور اس کے ضمن میں وہ درود لائیں۔ اور اسی لیے حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، فضالہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، اور نہ ہی اللہ تعالی کی بزرگی بلندی کا ذکر فرمایا۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجلت ایھا المصلی، ارے نماز پڑھنے والے تو نے بڑی جلدی سلام پھیر دیا۔ ثم علمہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سکھایا، اور وہ کہتے ہیں اس فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اور بھی دیکھا جس نے نماز پڑھی اور اللہ تعالی کی بلندی کے کلمات اس نے کہے، شہادتیں دیں، پھر اللہ کی تعریف کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، سلام بھیجا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مانگ، اللہ تجھے دے گا۔ تو مراد یہ تھی کہ درود شریف کے بعد دعا پڑھنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ جو دعائیں حدیث میں آتی ہیں مانگنے کے لیے انہیں مانگنا ہے۔ تو یہ دو سنتیں ہو گئیں، اصل تفصیل تو اس کی سنتوں میں آ جائے گی، مگر یہ فرض قاعدہ جو ہے اس میں آخر پہ یہ دو سنتیں بھی ہیں۔
ایک درود شریف اور دیکھیے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے حکم دیا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ پر درود بھیجیں، آپ کے لیے دعا مانگے نماز میں، اور سلام تو ہمیں معلوم ہو گیا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ سلام ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا، ہم یہ بتا دیجئے آپ ہمیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کیسے مانگیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کرو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم، اللہم بارک علی سیدنا محمد کما بارکت علی آل سیدنا ابراہیم۔ بس بہت آسان بات بتا دی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس کی بھی روایات بہت سی ہیں اور صحیح ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ جو درود شریف ہیں انہیں بھی یاد کر لینا چاہیے۔ کبھی کبھی وقت ملے اور وقت نہ ہو زیادہ لمبا تو زیادہ نہ ہو تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حق بنتا ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ان کی وجہ سے خدا نے ہمیں اپنا دین عنایت فرمایا، ان کی وجہ سے قرآن جیسی دولت ملی، ان کی وجہ سے دنیا نے رسومات سے جان چھڑائی، ان کی وجہ سے لوگوں پر جو بوجھ بن گیا تھا مذہب اور دین اور اس کے نام سے جو تباہیاں دنیا میں مچ رہی تھیں، اس ہستی کی وجہ سے وہ ختم ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو سیاسی آزادی عنایت فرمائی۔ بڑا انقلاب اس ہستی سے آیا اس کائنات میں، اور اللہ تعالیٰ کے بے پناہ صلوات اور بے پناہ سلام ان پہ نازل ہوں، ان کا بڑا حق بنتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ تو جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو صحیح بخاری کی روایات میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کلمات یہ ہیں مختلف احادیث میں آئے ہیں، ان کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ مثلا یہ ایک اور روایت آپ دیکھیے تو نماز ہی میں درود شریف کے پڑھنے کا آپ نے فرمایا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ وہ تابعین میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیکھا، یعنی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے جو صحابی تھے، تو انہوں نے یہ سکھایا، اور ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ سلام بھیج، اللہ تیری رحمتیں نازل ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی مہربانیاں عنایات نازل فرمائیں، اور اللہ آپ تو تعریف کیے گئے ہیں، اے اللہ آپ کی حمد و ثنا کی گئی ہے، اور اللہ بڑی عزت والے، بڑے کرم، بڑی شان والا ہے تو، اور اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، اللہ ان کی اولاد میں برکت دے، ان کی امت میں برکت دے، اور جیسے کہ تو نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں برکت دی تھی، اور اے اللہ آپ کی تعریف کی گئی ہے، اور اے اللہ آپ بڑی عزت اور کرم والے ہیں، وعلینا معاہم، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی پڑھتے تھے، ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ وعلینا معاہم، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی ایسی رحمتیں بھیج۔ کتنی بڑی دعا ہو گئی۔ تو اب کوئی پڑھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معاہم۔ یہ الفاظ اس میں زیادہ آ گئے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ یہ تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں ہم یوں پڑھا کرتے تھے، یعنی اپنے لیے بھی دعا مانگ لیتے تھے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو حدیث بیان کی ہے نا،
یہ عبد الرحمن بن نبی لیلہ کے پاس سے ملاقات ہوئی. کعب رضی اللہ عنہ تو صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن میں تمہیں ایک تحفہ دوں؟ تو انہوں نے عرض کیا حضرت ضرور. تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ نماز میں سلام بھیجنا تو ہمیں معلوم ہو گیا، السلام علیکم ایھا النبی. آپ یہ ارشاد فرمائیے آپ کے لیے دعا کیسے مانگے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ پڑھا کرو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ساری چیز بتائی، یہی حدیث جو آپ سن چکے ہیں. اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ دعا مانگ لیتے تھے تو حمید مجید کے بعد پھر یہ کہتے تھے وعلینا معہم، اللہ یہی برکتیں یہی رحمتیں ہم پہ بھی نازل فرما، ان کے ساتھ ساتھ، یعنی جب ان پہ نازل ہوں تو اے خدایا ہم پہ بھی نازل کر. اس کے بعد آ گئی دعا کی سنت. ہیں تو بہت تفصیل کی باتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دعائیں ارشاد فرمائیں کہ یہ مانگا کرو یہ مانگا کرو. ہمارے ہاں تو 2 دعائیں عام طور پہ آتی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ایک، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اور ان حنفیوں نے، نام نہاد حنفیوں نے، جنہیں حنفیت کی ہوا نہیں لگی، انہوں نے بس یہ جان لیا ہے کہ ایک مرتبہ جو نماز سیکھ لی بس یہی ہے. کتنی ہی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ہم کیوں نہیں انہیں پڑھتے، کیوں نہیں مانگتے؟ کیا اس لیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگنے سے بے نیاز ہو گئے؟ گھر ہے، گاڑی لے لی، اور جاب مل گئی، بچے ہو گئے، شادی ہو گئی، تو بس اب اللہ تعالیٰ کی کیا ضرورت رہی بھائی؟ یا تو یہ وجہ ہے کہ خدا سے دعا نہیں مانگتے، اور یا یہ کہ علم ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر پہ کتنی بڑی بڑی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مانگ تجھے دیا جائے گا. یہ دیکھیے حدیث میں کیا آیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی نے نماز پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا. سجدے کے بعد اس نے، یعنی دوسرا سجدہ جو کیا ہوگا آخری رکعت کا، اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس نے دعا مانگی. تو ظاہر ہے درود شریف کے بعد دعا مانگی ہوگی. اس نے کہا اللہم انی اسألک، اے پروردگار میں آپ سے مانگتا ہوں، بأن لک الحمد، اللہ اس لیے کہ ساری تعریفیں دنیا میں جہاں جہاں کوئی تعریف کی چیز ہے وہ تعریف آپ ہی کی ہے. لا الہ الا انت المنان، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. انت المنان، اور اللہ آپ بہت زیادہ احسان فرمانے والے ہیں. بدیع السماوات والارض، زمین کو اور آسمانوں کو بغیر کسی مثال کے پیدا فرمانے والے ہیں. یا ذا الجلال والاکرام، اے بڑی عزت والی بڑی بزرگی والی ذات. یا حی یا قیوم، اے وہ ذات جو ہمیشہ رہے گی، اے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ کے لیے ہے. انی اسألک، اے پروردگار میں آپ سے سوال کرتا ہوں. بس یعنی اللہ مہربانی کر، اللہ سوال کرتا ہوں یعنی خیر کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا تدرون بما دعا، تم جانتے ہو اس نے کیسی دعا مانگی ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقد دعا اللہ باسمہ العظیم، اس نے اللہ کا وہ نام اس اپنی دعا میں پڑھایا ہے، اتنا عظیم نام خدا کا لیا ہے کہ الذی اذا دعی بہ اجابہ، جب کوئی اللہ کو اس کے اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا یقیناً سنتا ہے. وَإِذَا سُئِلَ بِهِ عَطَا، اور جب کوئی ان لفظوں سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور دے دیتا ہے. یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک. دوسری حدیث آ گئی کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کیا کیا، تشہد پڑھی پوری نماز،
اور آخر پہ اس نے کہا اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، یا اللہ اے میرے رب، اے اللہ، بأنک الواحد الاحد الصمد، اللہ اس لیے کہ آپ اکیلے ہیں، اے پروردگار تو اپنی ذات و صفات میں بالکل یکتا ہے، اے اللہ آپ ہر طرح سے بے نیاز ہیں، الذی لم یلد ولم یولد، جس کی نہ اولاد ہے، اللہ آپ کے ہاں اولاد آپ کے شایع نشان نہیں، والدین آپ کے شایع نشان نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ آپ کا برابر آپ کی ذات اور صفات میں کوئی نہیں، ان تغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، انک انت الغفور الرحیم، اللہ آپ بہت بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ تو اس دعا کو جب اس نے مانگا سلام سے پہلے اور درود شریف کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لہ، بلا شبہ یہ بخشا گیا، قد غفر لہ، مجھے قسم ہے یہ بخشا گیا۔ قد جب ماضی پہ آتا ہے تو قسم کا معنی دیتا ہے، قد غفر لہ، اور دیکھو یہ بخشا گیا، اس نے اللہ سے مانگ لیا۔ یہ مانگے دعا، اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد صمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل، بڑے فضل والے، بڑا وسعت و بڑا وسیع ہاتھ سخی آدمی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی زمانے کے واسطے کے، بغیر کسی زمانے کے درمیان میں کوئی زمانہ نہیں گزرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد بغیر کسی فصل کے ان کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے دعا سکھا دیں ایسی جس کے ذریعے میں اللہ سے مانگا کروں، نماز کے آخر پہ کیا پڑھا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، بڑے گناہ کر لیے ہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اللہ حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا وہ بھی تو تیرے علاوہ کوئی نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس اپنے پاس سے خاص رحمت، خاص مغفرت میرے پہ کر، اور اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، ورحمنی، اور اللہ مجھ پر رحم بھی فرما، انک انت الغفور الرحیم، اللہ آپ بہت بخشنے والے ہیں، اللہ آپ بہت مہربانی کرنے والے۔ یہ دعا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی، اور معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے فرمایا انی لأحبک یا معاذ، معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ فقلت، میں نے عرض کیا وانا احبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ دیکھو جب نماز پڑھا کرو نا تو ہر نماز کے آخر پر یہ دعا نہ بھولنا کبھی، یعنی یہ دعا ہمیشہ مانگنا اور کہنا کہ اللہ رب اعنی، اے اللہ میری مدد کرتے ہیں، علی ذکری کا، اللہ آپ کو یاد کرتا رہوں، وہ شکری کا، اللہ آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، وہ حسن عبادتی کا، اور اللہ آپ کی جو بھی عبادت زندگی میں کروں بہترین طریقے پہ کروں۔ رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، یہ دعا سکھائی۔ بعض روایات میں اس کے لفظ آئے ہیں اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا۔ تیسری روایت آئی ہے اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و علی حسن عبادتی کا۔ یہ جو روایت پہلی ہے یہاں یہ نسائی کی ہے جس میں آیا رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا۔ یہ دعائیں مانگنی چاہیے سلام سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دعائیں سکھائیں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ مانگے اور اللہ سے لو لگائے، اللہ سے تعلق جوڑے، اور ان دعاؤں کو
جب سوچ سمجھ کر پڑھے گا تو دیکھیے توبہ کی بھی توفیق ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بھی توفیق ہو جائے گی، خدا کی رحمت بھی اس کی شامل حال رہے گی۔ تو یہ تھا نماز کا چھٹا فرض، آخری یعنی تشہد، جو آخری قاعدہ ہے وہ فرض کا، اور اس کے متعلق کچھ بیان ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔